اوور آل جو انفلیشن کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ہماری جو تھی وہ 4.7 تھی ان فسکل ایئر 2018. دیٹس ویئر PMLN ہینڈڈ اوور دی گورنمنٹ, اور یہ انکریز ہو کے یہ 6.8% پہ گئی فسکل ایئر 2019 میں. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پی ٹی آئی کا وائٹ پیپر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش قرار دے دیا. پریس کانفرنس میں کہا 2018 کو پی ٹی آئی کو مستحکم معیشت کا حامل پاکستان ملا. نون لیگ کے دور میں معیشت ترقی کر رہی تھی. پی ٹی آئی دور میں مالیاتی خسارہ عروج پر پہنچا. انہوں نے جھوٹ بولے 6 ماہ میں 3000 ارب روپے سے زائد محصولات اکٹھے کیے. روس یوکرین جنگ کے باعث عالمی معیشت کو چیلنجز درپیش ہیں. اسحاق ڈار بھی اور ابھی تک نمبروں کے ہیر پھیر سے باہر نہیں آ سکے. ساری دنیا کو معلوم ہے پاکستان کی معیشت کو پی ٹی ایم نے دیوالیہ کر دیا ہے. رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر کا رد عمل. بولے اسحاق ڈار بتائیں کہ صنعتیں کیوں بند ہو رہی ہیں, مہنگائی کئی گنا کیوں بڑھ گئی, عالمی ادارے کیوں معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں, زر مبادلہ کے ذخائر 6 ارب ڈالر سے کم رہ گئے ہیں. سنجیدہ معاشی فیصلہ سازی کریں, فنکاری نہیں. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی اسحاق ڈار پر کڑی تنقید. کہتے ہیں اسحاق ڈار پارٹی میں کسی اور کو وزیر خزانہ نہیں دیکھ سکتے, انہیں وزیر بننے کا بہت شوق تھا, میرے خلاف پروپیگنڈا کرواتے تھے. اسحاق ڈار دعویٰ کرتے تھے کہ دودھ شہد کی نہریں بہا دوں گا. نواز شریف کی بیٹی کا سسر ہونے پر زیادہ اہمیت رہی ہے. مجھے جس طریقے سے ہٹایا گیا اس پر پارٹی سے شکوہ ہے. کابینہ میں رہنے کی پیشکش پر منع کر دیا. معیشت کا برا حال ہوگا اور آپ فیڈرل گورنمنٹ کو کام ہی نہیں کرنے دیں گے اور ملک نزا کے حال رہے گا تو کس الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بھی عذاب میں ڈال رہے ہیں, ملک کو بھی عذاب میں ڈال رہے ہیں, ہمیں بھی اب تنگ کیے جا رہے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ کام کریں اور کام کرنے دیں اور وقت پہ الیکشن ہو اور اس میں لوگ اپنے ووٹ سے فیصلہ کر لیں گے. وفاقی وزیر سعد رفیق کہتے ہیں جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. دنیا بھر میں مارکیٹیں شام 6 سے 5 بجے کے درمیان بند ہو جاتی ہیں. کون سی چیز ہے جو آپ کو چند مہینے انتظار نہیں کرنے دیتی؟ خود بھی کام کریں اور ہمیں بھی کام کرنے دیں. ملک کی معیشت خراب ہو تو آپ کس الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ عمران خان کے پاس 4 حکومتیں ہیں, پھر بھی کہتے ہیں اپوزیشن میں. پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے اس کو ساحل پہ لے جانے کے لیے, اس کو آگے سٹیبلائز کر کے دوبارہ گروتھ پہ ڈالنے کے لیے ایک فارورڈ لکنگ اپروچ کے ساتھ چل سکتے ہیں ویئر وی آر اسٹینڈنگ. اور اس کے لیے دونوں فیکٹرز رسپانسبل ہیں. دیر آر سم ویدر فیکٹرز which have brought us to this state, and weather factors are those factors which may relate to a particular regime. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کہتے ہیں محنت اور لگن سے کام کرنے والے افراد کی حوصلہ افزائی ضروری ہے. حکومت کی تبدیلی سے جاری منصوبے بند نہیں ہونے چاہیے. ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. کم وسائل میں زیادہ مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. غیر ضروری اخراجات کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ماضی کے مقابلے میں آج زیادہ محنت کی ضرورت ہے. معاشی عدم استحکام کے باعث برآمدات میں بڑی کمی سامنے آ گئی. ادارہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال جولائی تا دسمبر برآمدات میں 5.79% کمی ہوئی. گزشتہ مالی سال دسمبر کے مقابلے رواں سال برآمدات میں 16.64% کمی ہوئی. نومبر 2022 کے مقابلے میں دسمبر میں برآمدات 3.64% کم ہوئیں. رواں مالی سال 6 ماہ میں 14 ارب 24 کروڑ ڈالر کی برآمدات ریکارڈ کی گئیں. تو یہ پورے کا پورا ضلع پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور سڑک پر بھی خوراک پانی یا ادویات کو یہاں پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا.
سیلاب متاثرین کی داد رسی کا مشن وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف کی بلوچستان کے ضلع صحبت پور آمد مقامی عمائدین سے خطاب میں بولے اپنی زندگی میں ایسا تباہ کن سیلاب نہیں دیکھا. سیلاب نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں. مہنگائی عروج پر ہے, اربوں ڈالر کی گندم منگوا رہے ہیں. بلوچستان میں 12 دانش اسکول قائم کرنے کا اعلان. وزیر اعظم سیلاب متاثرین کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے صحبت پور میں اسمارٹ اسکول کا افتتاح کر دیا. اسکول سیلاب متاثرہ علاقے میں 2 ماہ کی ریکارڈ مدت میں تعمیر کیا گیا. وزیر اعظم اسکول کے بچوں کے ساتھ گھل مل گئے. کلاس رومز میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ کھیل بھی کھیلا. مریم نواز سرجری کے سلسلے میں جنیوا روانہ, نواز شریف بھی ہمراہ ہیں. مریم نواز رواں ماہ کے تیسرے ہفتے پاکستان پہنچ کر بطور پارٹی چیف آرگنائزر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو مشترکہ طور پر اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس میں کالعدم ٹی ٹی پی کی دھمکیوں کا جائزہ لیا جائے گا. ایم کیو ایم کے مطالبات اور اتحاد پر بھی تفصیلی غور ہوگا. مسلم لیگ نون کی پالیسیاں بھی زیر بحث آئیں گی. احتجاج جو کہ ایک آئینی قانونی حق ہے اس کو ہم استعمال کریں. ہم 9 جنوری کو اس حوالے سے ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے احتجاج کرنے جا رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم متاثر ہیں, جماعت اسلامی بھی جو کہ 3 دفعہ جن کے پاس کراچی کی بلدیہ رہی, ہمارے پاس بھی رہی ہے, دونوں کو تجربہ بھی ہے, وہ بھی متاثر ہیں. کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی لڑنی چاہیے. اختیار کی جنگ بھی ہم نے لڑی. ہم 29 دن کے دھرنے پہ بیٹھے. اس وقت ہم پاکستان وفاق میں حکومت میں موجود تھیں, اور اس کے بعد اب آپ کی جو بھی پی ڈی ایم ہے اس کے ساتھ آپ کی شراکت داری ہے. گورنر صاحب بھی آپ کے ہیں اب, اور اس طرح سے ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مکمل اختیار ہونا چاہیے, اور اختیارات کا ہونا انتخاب کے انعقاد کے راستے میں رکاوٹ بھی نہیں ہے. جس دن انتخاب ہو رہا ہو اس دن بھی اختیارات مل سکتے ہیں, اس لیے کہ اس کا سبجیکٹ یہ ہے کہ یہ آئین سے ترمیم منظور ہونی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی کراچی میں جماعت اسلامی کے مرکز آمد. خالد مقبول صدیقی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سنجیدہ مسائل پر سب کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. بلدیاتی انتخابات میں شفافیت ضروری ہے. ووٹرز لسٹ میں ابہام ہے. الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی ہو چکی. حافظ نعیم الرحمان بولے بڑی سیاسی جماعتیں بلدیاتی انتخابات سے کتراتی ہیں. حلقہ بندیوں پر ہمارے بھی تحفظات ہیں. انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتے. سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ایم کیو ایم پاکستان کی سفارش پر تعینات 3 ایڈمنسٹریٹرز کو عہدوں سے ہٹا دیا. کراچی شرقی اور کورنگی کے ایڈمنسٹریٹر کو بلدیاتی الیکشن تک عہدے سے ہٹایا گیا. ایڈمنسٹریٹر حیدرآباد کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن معطل. تینوں ایڈمنسٹریٹرز ایم کیو ایم پاکستان کی سفارش پر لگائے گئے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان لاہور قیادت کی ناقص کارکردگی سے ناراض. عمران خان صدر لاہور امتیاز شیخ اور زبیر نیازی کی کارکردگی سے سخت مایوس. زمان پارک میں ہونے والی ملاقات میں دونوں پر برس پڑے. پولیس انویسٹیگیشن ہے, اس میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 حملہ آور عمران خان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ میں شامل ہیں, اور جو موقع کے اوپر ویپنز کا جو کیٹریجز ملے ہیں وہ 3 ڈیفرنٹ ویپنز کے ہیں. اس لیے یہ بات قطعی طور کے اوپر کہی جا سکتی ہے کہ 3 ملزمان جو تھے وہ اس اسیسینیشن اٹیمپٹ میں شامل تھے. ایک جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے, 2 جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہو سکے, اور ابھی ان کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں وزیر آباد میں قاتلانہ حملے میں عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی گئی. حملے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی جس کا مقصد انتشار پھیلانا تھا. ایک حملہ آور گرفتار ہو چکا, 2 کی تلاش جاری ہے. جائے وقوع سے 14 خول برآمد ہوئے. عمران خان کے گارڈ کی طرف سے کوئی فائر نہیں کیا گیا.
DPO शामिल तफ्तीश नहीं हुए, JIT रिपोर्ट के इंकशाफात सामने रखेंगे। DPO गुजरात और वीडियो बनाते हैं। DPO ने तो फोरेंसिक नहीं करवाया अपने मोबाइल फ़ोन का। DPO गुजरात और वीडियो बनाते हैं। DPO ने तो फोरेंसिक नहीं करवाया अपने मोबाइल फ़ोन का। इमरान खान जो FIR कटवाना चाहते हैं वो नहीं काटी गई। वज़ीर आला पंजाब को धमकियां देकर कहा जाता है कि FIR नहीं होनी। इन्हें किसने धमकियां दी, ये इनसे पूछें। मोनस इलाही ने बताया कि पुलिस वाले कहते हैं कि FIR नहीं काट सकते। DPO गुजरात को तफ्तीश के लिए बुलाया मगर वो नहीं आए। इन्होंने वीडियो बनवा कर भेजी। फवाद चौधरी की ARY के प्रोग्राम में गुफ्तगू। हज़ारों की तादाद में यतीम और लावारिस बच्चे और बच्चियां इन मदारस में तालीम के और इस्लामी तालीमात के ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता हो रही हैं। इन बच्चों के लिए रिहाइश, खुराक, किताबें सब मुफ्त हैं। मुल्क भर के मदारिस इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ का अहम ज़रिया हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की इत्तेहादे तंजीमात मदारिस पाकिस्तान के वफ़द से गुफ्तगू। बोले मदारिस में तलबा को मुफ्त तालीम, खुराक और रिहाइश दी जाती है। ख्वाहिश है नेक काम में मदारिस का हाथ बटाएँ। 50 लाख तालिब इल्म मदारिस में ज़ेर तालीम हैं। निस्फ तादाद बच्चियों की है। मौलाना फजलुर रहमान बीमारी की हालत में आए, इनका मशकूर हूँ। उलमा से मुलाकात करके खुशी हुई। अगर कोई दहशतगर्द जो है वो किसी जगह पे भी ऐसी पोजीशन इख्तियार कर रहा है कि उसके बाद उसने अटैक करना है, हमें दहशतगर्दी का कोई वाक़या करना है, तो ये तो इंटरनेशनल लॉ है, तो हम उसको जो है वो इंगेज कर सकते हैं और हमें इंगेज करना चाहिए। एक ये फ़ैसला हुआ था कि TTP के साथ मुज़ाकरात किए जाएं उन लोगों के साथ जो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वापस आने और लीगल फ्रेमवर्क में आने को तैयार है। दहशतगर्दी जो भी फैलाएगा हमारे लिए वो दहशतगर्द है। उसमें किसी किस्म की कोई ना रियायत है, ना कोई किसी किस्म की तफरीक है, और कानून के मुताबिक कोई भी अमल होगा वो पूरा करेंगे, और जिनके कवायफ हमें नहीं मिलेंगे हम उनके खिलाफ अगर हमें मज़ीद भी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो बिल्कुल करेंगे। इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है और ये मेरा ख्याल है, ये बात सबको वाज़ेह है। दहशतगर्द को रोककर हलाक करना इस्लामाबाद पुलिस का बड़ा कारनामा है। दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। शहदा के एहसान का बदला नहीं उतारा जा सकता। कलदम TTP हथियार रखे तो मुज़ाकरात की टेबल पर ला सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान बोले, I-10 हमले में मुलविस हमलावर की शनाख्त हो गई। मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अफगान मुहाजिरीन की रजिस्ट्रेशन जारी है। हसास इदारे के शहीद अफसरान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डायरेक्टर नवीद सादिक शहीद, इंस्पेक्टर नासिर अब्बास शहीद की नमाज जनाजा मुल्तान, खानेवाल और लाहौर में अदा की गई। नमाज जनाजा में सिविल और मिलिट्री हुक्काम और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। गुज़िश्ता रोज़ खानेवाल में फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान डायरेक्टर नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास शहीद हुए थे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, भारत उंगलियां उठाने की बजाय पाकिस्तान से दहशतगर्दी, तख़रीबकारी और जासूसी का सिलसिला बंद करे। कई सालों से भारत पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ अमल है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का बयान पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। अफगानिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तालिबात तालीमी हक़ के लिए सरापा एहतजाज। लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के बाद पाकिस्तानी तलबा तालीम से महरूम होने लगीं। इस्लामाबाद में इमिग्रेशन के लिए प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।